لوگوں کی سوچ میں تبدیلی بھی آئی ہے. وہ حوصلہ افزا ہے. جب عدلیہ بحالی کی تحریک چلی تھی پوری قوم جڑ گئی تھی. میں بہاولپور کی جیل میں تھا اور میں زیادہ پرامید نہیں تھا. میاں صاحبان جلا وطن تھے, قید تنہائی تھی. ایک دن کھانے کے روٹی پر لپٹا ہوا ایک اخبار کا, پرانے اخبار کا ٹکڑا ملا تو میں نے اس کو پڑھا. وہ کئی دن پرانا تھا اور اس پہ لکھا تھا کہ طلباء سڑکوں پہ نکل آئے ہیں اور وہ طلباء لمز کے تھے. تو جیل کے قید خانے میں میرے اندر ایک توانائی آئی اور میں نے سوچا کہ اگر ارب پتیوں اور کروڑ پتیوں کے بیٹے اور بیٹیاں عدلیہ کی بحالی کی تحریک کے لیے باہر نکلے ہیں تو پھر اس ملک کو کوئی غاصب زیادہ دیر اپنے قبضے اور تسلط میں نہیں رکھ سکتا. اور آپ نے اور ہم نے پھر لانگ مارچ کیا. میں نے کل بھی کہا تھا یار بیٹھ جاؤ, یار بیٹھ جاؤ پلیز, بات کر لو, اس طرح نہ کیا کرو, بیٹھ جاؤ. تو بس چھوڑ دیں, وہ بیٹھ گیا, بس بیٹھ جاؤ. تو میں آپ کو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کو 2 وزرائے خارجہ کے فون آئے, میاں نواز شریف باہر نہ جائیے گا, خود کش حملہ ہوگا. نواز شریف نے پرواہ نہیں کی. ہمارا کیا تھا, مجھے بتائیں ہمارا کیا تھا؟ نہ کالا کوٹ پہنا ہوا تھا, نہ ہم جج تھے. ہماری مشرف سے لڑائی تھی, وہ چلتی رہتی. ہمیں معلوم تھا ایک دن یہ جائے گا, ہم آئیں گے. ہمارا کیا تھا؟ ہماری کال نہیں تھی, وکلا کی کال تھی. اور نواز شریف صاحب نے کہا کود پڑو. انہیں کہا گیا سوچ لیں, انہوں نے کہا نہیں, کود پڑو. عدلیہ اگر نہیں بحال ہوگی تو یہ ملک سرزمین بے آئین بن جائے گا. 50-60 لوگ تھے ماڈل ٹاؤن میں جب نکلے. اور کتنے لوگ تھے؟ 50-60 لوگ. ہم رکاوٹیں توڑ کے نکلے اور پھر لاہوریے نکل آئے, لاہور کے شیر نکل آئے. پھر لاہور کے شیر جب نکلے تو ماڈل ٹاؤن سے کلمہ چوک پہنچتے تک ہم جنگ جیت چکے تھے. یہ جنگ نواز شریف کی جنگ نہیں تھی, یہ جنگ مسلم لیگ نون کی جنگ نہیں تھی, یہ جنگ پاکستانیوں کی فریڈم کی جنگ تھی. یہ جنگ آئین کے بالادستی اور تحفظ کی جنگ تھی. مجھے بتائیں ہم نے واپس آنے کی کوئی شرط رکھی؟ نہیں. ہم گجرانوالہ سے گجرات چلے جاتے تو پنجاب کی حکومت بحال کروا لیتے. ہم نے ایسا نہیں کیا. ہم واپس آ گئے. حالانکہ ہم وہ جماعت تھے جس نے کبھی ماشاء اللہ کی کوکھ سے جنم لیا تھا. لیکن میں نے کل بھی کہا تھا ایوولوشن کا پروسیس ہے. بھٹو مرحوم ایوب خان کے ذریعے لینڈ ہوئے تھے, لیکن انہوں نے ایک بہت بڑی جمہوری سیاسی جماعت کی بنیاد رکھ دی اور ایک لمبی جدوجہد کی. ان کی اس جدوجہد کو لاکھ اختلاف کے باوجود ماننا پڑتا ہے, محترمہ بے نظیر بھٹو نے آگے بڑھایا. میں اگر کہوں کہ نہیں بڑھایا تو کون مانے گا؟ کیا تاریخ کو پردے کے پیچھے چھپایا جا سکتا ہے؟ کیا بیٹے مجھے چھوڑ دیں. کیا تاریخ کو کارپیٹ کے نیچے چھپایا جا سکتا ہے؟ نہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا ہم نے کوئی قیمت وصول نہیں کی سیاسی طور پہ. واپس آ گئے, ٹوٹے
حکومت کے ساتھ کوئی سودے بازی نہیں کی. ہم تو ایک شہر کی ضلع کونسل کی چیئرمین ہی نہیں جانے دیا کرتے تھے. اپنے ابتدائی دور میں. اور اب ہم وہ ہیں کہ چاہتے ہیں, بنا سکتے ہیں تو کے پی کے میں اپنی حکومت نہیں بناتے, عمران خان کی حکومت بنوا دیتے ہیں. بلوچستان میں مسلم لیگ نون کو سٹیپ ڈاؤن کرواتے ہیں ہمارا لیڈر, اور قوم پرستوں کو حکومت بنانے کا موقع دیتا ہے. لیکن نواز شریف کو کوئی اس کا کریڈٹ ہی نہیں دیتا, اس کو کوئی اکنالج کرنے کو ہمارا مخالف تیار ہی نہیں ہے. میں پاکستان کے آزاد لوگوں سے پوچھتا ہوں, صحافیوں سے, پالیسی میکر سے, دانشوروں سے, کاروباری لوگوں سے, اہل عقل سے, کہ وہ بتائیں ان 4 سالوں میں ہم نے جو کچھ پاکستان کو ریٹرن کیا, اس سے پہلے کس نے ریٹرن کیا ہے؟ کسی نے بھی نہیں. اور ون بیلٹ ون روڈ تو آج آ رہا ہے. میاں نواز شریف 97 میں موٹر ویز اور انفراسٹرکچر کی بات بھی کر رہے تھے اور اس پر کام بھی کر رہے تھے. اگر مشرف کا مارشل لاء نہ آتا, جو ایک عالمی سازش تھا, کیونکہ ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تھے اور امریکہ بہادر نے افغانستان تک جانا تھا. پاکستان میں اگر 2/3 اکثریت کی حکومت ہوتی, راستہ نہ ملتا. تو اگر وہ مارشل لاء نہ لگتا تو جہاں ہم آج کھڑے ہیں اس سے 20 سال آگے کھڑے ہوتے. سو آج میں یہ کہتا ہوں کہ جمہوریت کو چلنے دیجیے, جمہوریت کی جڑیں نہ کاٹی جائیں. سیاسی جماعتیں, پاکستان کی سیاسی جماعتیں ابھی جدید سیاسی جماعتیں نہیں بنی. ہماری صفوں میں جمہوریت ہے پر اتنی نہیں ہے جتنی چاہیے. مگر اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ سیاسی جماعتوں کا سر قلم کر دو. یہ سر قلم ہوتے ہیں 20 سال سیاسی جماعتیں اس صدمے سے باہر نہیں نکلتی. پیپلز پارٹی کو توڑا گیا, بیچ میں سے زرداری صاحب نکل آئے. ٹھیک کہہ رہا ہوں. مسلم لیگ اتنی بڑی جماعت توڑی گئی. ہماری بہت سے قابل لوگ, اہل دانش مجبور ہوئے پی ایم ایل کیو میں چلے گئے. نیٹ لاس ہوا, واپس آنے کا راستہ نہیں تھا. سیاسی جماعت ہے جو ملک کو اکٹھا رکھتی ہے. ملک کو اکٹھا طاقت سے, ایگزیکٹو آرڈر سے, جوڈیشل آرڈر سے نہیں رکھا جا سکتا. ملک کو, اور اتنے بڑے ملک کو پولیٹیکل پارٹیز جوڑتی ہیں. اگر ہم سیاسی جماعتوں کو کمزور کر دیں, اگر ہم سیاسی قیادتوں کو متون کر دیں, تم بھی چور, میں بھی چور, وہ بھی چور, سارے چور, تو لوگوں کا ووٹ اور جمہوریت سے یقین اٹھنے لگے گا. اور جب لوگ ووٹ سے تبدیلی نہیں لائیں گے یا ووٹ سے تبدیلی پر یقین اٹھے گا, پھر لوگ ڈنڈے پکڑ لیں گے, پھر ملک میں انارکی پھیل سکتی ہے, پھر لوگ پارلیمنٹ کو بھول جائیں گے, سیاسی قیادتیں irrelevant ہو جائیں گی, اداروں کی کوئی نہیں سنے گا. کیا ہم ایسا پاکستان چاہتے ہیں؟ کیا پاکستان کو شام بنانا ہے؟ کیا پاکستان کو مصر بنانا ہے؟ کیا پاکستان کو یمن بنانا ہے؟ آگے جانا ہے یا پیچھے جانا ہے؟ آگے جانا ہے تو پھر سب کو آئین کی حدود میں رہنا ہوگا. پھر بغیر ثبوت کے
الزامات اور القابات دینے بند کرنے ہوں گے، بھلے سیاسی مخالف ہوں یا ملک کے ذمہ دار لوگ، الزامات نہ لگائے جائیں۔ پاناما کا مقدمہ کوئی کرپشن کا مقدمہ نہیں ہے۔ کیا مقدمہ ہے؟ منی لانڈرنگ، کوئی ثبوت نہیں دیا گیا، کئی مہینے ہو گئے ہیں۔ وہ کاغذ دیے گئے جن میں پکوڑے بیچنے چاہیے، یہ میں نے نہیں کہا۔ آج مقدمہ چل رہا ہے، آج ایک جے آئی ٹی ہے، ہم سر نیچا کر کے اپنے ریزرویشنز کے باوجود جے آئی ٹی میں پیش ہوتے ہیں۔ جے آئی ٹی اتوار کو بھی پیشیاں کرتی ہے، جے آئی ٹی عید کے دن بھی نوٹس بھیجتی ہے۔ اب جے آئی ٹی نے بیٹیوں کو بلانا بھی شروع کر دیا، جے آئی ٹی فون بھی ٹیپ کرتی ہے، انہیں کوئی پوچھتا نہیں کہ آپ کو فون ٹیپ کرنے کی اجازت کس نے دی، کس قانون کے تحت کرتے ہیں۔ جے آئی ٹی ریاستی اداروں پر الزام لگاتی ہے، ریاستی ادارے جواب دیتے ہیں، وہ جواب صدا و صحرا بن جاتا ہے۔ جے آئی ٹی بنتی ہے تو واٹس ایپ کال کیوں کی جاتی ہے، اس کا جواب نہیں آتا۔ حسین نواز کی تصویر لیک کون کرتا ہے، وہ سلیمانی ٹوپی پہن لیتا ہے، پتہ نہیں لگتا۔ فون ٹیپنگ ایک سنگین معاملہ ہے، کون کرتا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ہمیں کمپوزیشن پہ اعتراض ہوتا ہے، نواز شریف صاحب کہتے ہیں اعتراض نہیں کرنا، ہم چپ کر جاتے ہیں۔ ہمارے مشیر قانونی، ہمیں ان کا بات سے نوازا جاتا ہے، ہم سنتے ہیں، ہمیں اپنی ساری سیاسی جدوجہد اور رائے گاہ جاتی نظر آتی ہے۔ لگتا ہے ریت میں پانی ڈالا 40 50 60 سال، ہمارے جذبات نہیں ہیں، ہماری کوئی عزت نہیں ہے۔ افواج پاکستان کی عزت ہے، ہونی چاہیے، عدلیہ کی عزت ہے، ہونی چاہیے۔ جو اپنے اداروں کی عزت نہیں کریں گے وہ ملک کی عزت نہیں کر سکتے۔ پر کیا سیاسی قیادت کی عزت نہیں ہونی چاہیے؟ کیا پارلیمنٹ کی عزت نہیں ہے؟ کیا ہماری کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے؟ کیا ہم آسمان سے اتر آئے ہیں، ہم نے کوئی جنگ نہیں لڑی؟ ہماری بھی جدوجہد کا احترام کیا جائے۔ ہمیں کچھ کہنے سے پہلے ثبوت لائے جائیں، کریں ہمیں ایکسپوز، لیکن ثبوت کے ساتھ کریں۔ لیکن اگر ہم دیکھیں کہ ہمیں انصاف ہوتا نظر نہیں آ رہا تو یہ کہنا ہمارا حق ہے، آئین ہمیں یہ حق دیتا ہے، یہ گستاخی نہیں ہے، خدا نہ خواستہ یہ لجاجت ہے، درخواست ہے، یہ ہماری تکلیف ہے، ہمارا کرب ہے، ہمارا درد ہے۔ ہم انسان ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو کتنی دیر چپ رہیں گے؟ لیکن ساری باتیں اپنی جگہ، ہمارا سر عدالت کے احترام میں جھکا ہوا، جھکا رہے گا۔ میرے خلاف الیکشن ٹریبیونل کا فیصلہ ہے، آپ سب کو پتا ہے۔ میں نے فیصلے سے پہلے جج صاحب کی ریپیوٹ پتہ کروائی، مجھے وکلا نے بتایا کہ یہ ایک آنریبل آدمی ہے اور ڈیڈلی آنیسٹ آدمی۔ ان جج صاحب نے 10 پیرے لکھے فیصلے میں کہ ریگنگ نہیں ہوئی، اور 11ویں پیرے میں مجھے فارغ کر دیا اور کہا کہ 265 پولنگ اسٹیشنوں میں سے 7 یا 8 میں نے ایگزامن کیے ہیں، پولنگ سٹاف نے ذمہ داری ادا نہیں کی، 265 پولنگ اسٹیشنوں کا الیکشن وائڈ۔ میں الیکشن کمیشن کے باہر آیا اور میں نے کہا کہ جج صاحب ایک دیانتدار آدمی ہیں، مجھے یقین ہے وہ اپروچ نہیں ہوئی۔ جج کی عزت ہے
اور جب آپ کو پتا ہو کہ وہ آنریبل ہے، اگر آپ کے خلاف فیصلہ آ جائے تو کیا آپ ان پر نکتہ چینی تنقید چلائیں گے؟ میں نے کہا میں فیصلہ تسلیم نہیں کرتا، فیصلہ مانتا ہوں، فیصلہ ماننا پڑتا ہے، تسلیم نہیں کرتا۔ اور میں عدالت عظمیٰ میں پٹیشن لے کے چلا گیا، میرا قانونی حق تھا، مگر آج بھی کہتا ہوں کہ وہ جج صاحب ایک شریف النفس آدمی ہیں، ان کا گھر جو تھا وہ بھی نامکمل تھا کئی سال سے، اتنے دیانتدار آدمی، فیصلہ انہوں نے میرے خلاف دیا، یہ میرا رائٹ ہے کہ میں اس فیصلے سے اختلاف کروں، مجھے پاکستان کا قانونی حق دیتا ہے، مگر مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں اپنے خلاف فیصلہ آنے پر جج صاحب کو کہوں کہ یہ غلط ہے یا یہ خدا نخواستہ جانبدار ہے۔ میں نے ایسی کبھی بات نہیں کی، حالانکہ میرا مقابلہ ایک بہت چوٹی کے وکیل حامد خان صاحب کے ساتھ تھا۔ تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اداروں کا احترام کرنا ہی ہوگا۔ اگر ہم عدالتوں کا اور اداروں کا احترام نہیں کریں گے، ملک آگے نہیں جا سکتے۔ فیصلے ہمارے حق میں آئیں یا ہمارے خلاف آئیں، فیصلے ماننے پڑیں گے۔ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پاپولر فیصلے کسی کو نہیں کرنے چاہیے، وہ حکومتیں ہوں یا ادارے ہوں۔ یہ کام سب سے زیادہ پولیٹیشین کرتے ہیں، ہم پاپولر فیصلے زیادہ کرتے ہیں، لوگ ناراض نہ ہو جائیں، مگر پاپولر فیصلے بعض اوقات غلط ہوتے ہیں۔ میں پاکستان کی فوج کے سپہ سالار کا نام لے کے کہنا چاہتا ہوں، جنرل قمر باجوہ صاحب کا۔ انہوں نے اگلے دن اپنے صاحبزادے کے حوالے سے ایک بات کی اور فرمایا انہوں نے کہ فیصلہ پاپولر ہے لیکن ٹھیک نہیں ہے، اور پھر اگلے بار انہوں نے کہا کہ میرے صاحبزادے نے کہا کہ بابا یہ فیصلہ پاپولر نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے۔ یہ اعلیٰ ظرفی ہے، یہ بڑا پن ہے۔ اس طرح پھر اداروں کے کمانڈر اپنے اداروں کا وقار بڑھاتے ہیں۔ اس ملک میں ایک صاحب اور بھی گزرے، ان کا نام تھا افتخار محمد چودھری، وقت نے ان کو بڑا بنا دیا تھا۔ ہم سب جب اس تحریک میں شامل تھے تو چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب اس کے سرخیل تھے، انہوں نے بہت فیصلے کیے، درست فیصلے نہیں بھی کیے، مگر پاپولر فیصلے کرتے تھے۔ آج تاریخ میں ان کا کیا مقام ہے؟ آج وہ ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں۔ اس وقت یہ لگتا تھا کہ جناب افتخار محمد چودھری پاکستان کے اگلے نجات دہندہ ہوں گے۔ آج افتخار محمد چودھری صاحب کدھر ہیں؟ کوئی پتہ لگتا ہے؟ اگر وہ ارسلان افتخار کے معاملے میں انصاف فرما دیتے یا ای او بی آئی کے معاملے میں انصاف فرماتے، بہت آگے چلے جاتے۔ تو یہ ہے حقیقت چند سال بعد پتہ چلتی ہے آپ کہاں کھڑے ہیں۔ سو ہم میں سے کسی کو پاپولر فیصلے نہیں کرنے چاہیے، ہمیں درست فیصلے کرنے چاہیے، اور ہم سب کو پاکستان کی فکر ہونی چاہیے۔ جمہوریت کی حفاظت صرف پولیٹیکل پارٹی کا کام نہیں ہے، صرف سول حکومت کا کام نہیں ہے۔ جمہوریت کی حفاظت پارلیمنٹ، سول گورنمنٹ، افواج، اہل صحافت اور جوڈیشری مل کے کر سکتے ہیں۔ ہم مل کے کریں گے تو یہ جمہوریت جس میں داغ نظر آتے ہیں آپ کو جگہ جگہ، اقربا پروری نظر آتی ہے، خرابی نظر آتی ہے، یہ ٹھیک ہوگی، یہ ٹھیک ہوگی، اس کی اصلاح ہوگی۔ لیکن اگر ہم ایک دوسرے کو آئین کے دائرے سے باہر نکل کے ایک دوسرے کے خلاف کارروائی کریں گے، ملک کو نقصان ہوگا۔ اسے کوئی التجا سمجھ لے، کوئی درخواست سمجھ لے، کوئی منت سمجھ لے،
میری کوئی ایگو نہیں ہے پاکستان کے آگے. میں ایک سیاسی کارکن ہوں, گرایا ہوا, تھڑوں اور پھٹوں پہ بیٹھنے والا. ہماری کون سی ایگو ہے؟ ہم مڈل کلاس کے لوگ ہیں. ہم تو ایک خواب دیکھا ہم نے, ہمارے بڑوں نے دیکھا تھا. وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوا, وہ قبروں میں چلے گئے. ہم ٹین ایج سے شروع ہوئے تھے, 50 پلس میں آ گئے ہیں. 40 سال ہو گئے یہ کام کرتے ہوئے. ہم چاہتے ہیں کہ اگلی نسل کو ایک ایسا پاکستان دیں جس میں افراد کی نہیں, اداروں کی نہیں, جماعتوں کی نہیں, آئین کی حکمرانی ہے. اور آئین کی حکمرانی صرف اور صرف ووٹ کے ذریعے انشور کی جا سکتی ہے. سو آخر میں ان لوگوں کو جنہیں ہمارے چہرے اچھے نہیں لگتے, ان لوگوں کو جنہیں ہماری شکلیں پسند نہیں ہیں, یا ان لوگوں کو جنہیں ہماری سیاست سے اختلاف ہے, یہ درد مندی سے اپیل کرتا ہوں کچھ مہینے انتظار کریں. یہ نہ ہو کہ ہمیں گراتے گراتے آپ کی بھی قلعہ بازی لگ جائے. یہ نہ ہو کہ ہمیں گراتے گراتے آپ خود بھی گر جائیں. ہم تو کئی بار گرے ہیں اور اللہ کے فضل سے گر کے پھر کھڑے ہو گئے ہیں. آپ کو تو گرنا بھی نہیں آتا. آپ گرے تو کہیں ہڈی پسلی نہ توڑوا بیٹھے ہیں, پھر ہمیں آپ کو سپورٹ دینی پڑے گی. تو میں میرا مخاطب میرے سیاسی مخالفین ہیں, میں ان کو کہتا ہوں, اور میں زرداری صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ آپ سے ہماری لڑائی اپنی جگہ. آپ تو ہماری کتاب میں سیانے آدمی تھے, آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ کی پارٹی کے لیڈر بھی وہی زبان بولتے ہیں جو ہمارے مہربان عمران خان صاحب, جناب شیخ رشید بولتے ہیں. ہمارے بھائی ہیں سراج الحق صاحب, ایک بڑا نیاز مندی کا تعلق ہے, وہ بھی اپنی جماعت کو ایک ٹریک پہ لے گئے ہیں. بہتر سمجھتے ہوں گے. 18 میں دیکھیں گے کہ سراج صاحب کی پالیسی سے جماعت اسلامی کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا. میں اس سے زیادہ ان کے بارے میں کہہ نہیں سکتا, مگر خان صاحب آپ کے ارد گرد 2-3 آدمی کھڑے ہو جاتے ہیں, ان سے ہوشیار رہیں, ان سے ہوشیار رہیں. کیونکہ اگر آپ مہرے بنے اور ہم گرے تو ہم آپ کے ساتھ ہی گریں گے, اکیلے تھوڑے گریں گے. آپ کا بھی ہاتھ پکڑیں گے. آپ اور ہم گر جائیں گے اور آپ کے کھڑے ارد گرد 2 آدمیوں میں سے کوئی ایک شاید موقع لے جائے. تو آپ کو برادرانہ مشورہ ہے, آپ محتاط رہیں. اور آپ پی ٹی آئی کے ان لوگوں کہ یہ 10 دنوں میں کھیل ختم ہونے والا ہے. یہ 10 دنوں کے اندر وہ عبوری سیٹ اپ آنے والا ہے. یہ کس کی زبان بول رہا ہے شیخ رشید؟ 3 طلاقیں ہو چکی ہیں اس بیوہ شیخ رشید کو, اور 3 طلاقوں کے بعد آدمی حرام ہو جاتا ہے. نون لیگ سے طلاق, پرویز مشرف سے طلاق, کاف لیگ سے طلاق, 3 طلاقیں ہوئی اس شخص کو. میرا سوال ہے آج, کیا ادارے پوچھیں گے ان لوگوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے 3rd امپائر کی بات ہوتی تھی کہ 1 گھنٹہ رہ گیا, 10 گھنٹے رہ گئے, 20 گھنٹے رہ گئے, 2 دن رہ گئے, تو اللہ کے فضل و کرم سے آج 4 سال ہو گئے ہیں. اور یہ پھر وہی باتیں شروع کر دیجیے کہ 10 دنوں کے بعد یہ فیصلہ ہونے والا ہے. کیا میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا تماشا ہے؟ ہم بات کریں تو وہ پھر ایک ایشو بن جاتا ہے. تو یہ جو طلاق یافتہ لوگ جن کا سیاسی کیریئر ہی کوئی نہیں, وہ کس کی زبان بول رہے ہیں؟ کیا وہ اندر کی زبان بول رہے ہیں کہ باہر کی زبان بول رہے ہیں؟ وہ ٹائم دے رہا ہے شیخ رشید. پھر میرا اداروں سے سوال ہے, یہ کس قسم, یہ پھر انصاف نہیں, یہ انتقام ہے. اور انتقام جب آئے گا تو پاکستان کی عوام جو نواز شریف کی JIT ہے, تو جو ان کا پھر آواز ہے, تو اس کو کون روکے گا؟ کوئی نہیں روک سکے گا. ہم نے
ہمیں جب اس وقت کے دور میں آصف علی زرداری نے امیونٹی مانگی کیونکہ اس کا رائٹ تھا، وہ صدر تھا، ہم نے امیونٹی نہیں مانگی. نواز شریف صاحب کلیم کر سکتے تھے، نواز شریف صاحب اور بھی اعتراضات اٹھا سکتے تھے کہ جو ماضی میں جن کا کردار جو بھی ہے وہ بڑی چیزیں کر سکتے تھے، لیکن کیونکہ ان کا دامن صاف تھا، انہوں نے پوچھا ہے خود بھی کہ اگر نواز شریف کے خلاف کوئی کرپشن کا کیس ہے، منی لانڈرنگ کا کوئی ثبوت ہے تو قوم کے سامنے لائیں اس کو. لیکن بے گناہ جو چیزیں ہیں، گناہ میں لذت آپ لوگوں کا ہے، یہ نواز شریف کا شیوا نہیں ہے. نواز شریف کا شیوا پاکستان کی خدمت کرنا ہے، کیونکہ اب لوگوں کو تکلیف یہ ہے. پڑھ جاؤ، پڑھنا سیاست نہیں ہے، اور گالیوں کی سیاست نہیں چلے گی. کیا کریں گے؟ پٹیشن کریں گے، کر دیا آپ نے. آپ ایجوٹیشن میں ناکام ہوئے، ہمیں نکلوانا چاہتے ہو عدالت سے. لوگوں کے دلوں سے کیسے نکالو گے؟ کبھی دنیا کی تاریخ میں سیاستدانوں کی قسمت کا فیصلہ طے کیا ہے، اس لیے اس میں اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ کنٹریبیوٹ کرنا اور حصہ لینا ہے. میرے بھائیوں، آج کل ریمنڈ ڈیوس نے کچھ انکشافات کیے ہیں اور مجھے افسوس ہے کہ ریمنڈ ڈیوس کے رہائی میں ان لوگوں نے بڑا کارنامہ اور بڑا کردار ادا کیا ہے جن سے قوم کی بڑی ساری توقعات تھیں، لیکن ریمنڈ ڈیوس نے جا کر ساری صورتحال سے آپ کو آگاہ کیا ہے. اب ذرا جنہوں نے دیت لی ہے، اور دیت تو ایک شرعی مسئلہ ہے، امریکیوں کو تو شرم آنا چاہیے کہ ایک شرعی دیت کو انہوں نے کیسے تسلیم کیا. ہو تو کہتے ہیں ہم شریعت کے خلاف ہے، لیکن کروڑوں روپیہ بیت المال سے، آپ کے ٹیکسوں سے ایک ریمنڈ ڈیوس کے رہائی کے لیے ریلیز کیے گئے ہیں. اب ہمیں ذرا انکوائری کرنا. پیپلز پارٹی کو پتہ ہے، سو وہ ریڈ لائن کراس نہیں کرتے. مگر خان صاحب آپ سیکھ لیں کسی سے اگر نہیں پتا تو. یہ جو پنڈی والا ہے، کبھی آپ کا ترجمان بنتا ہے، کبھی جوڈیشری کا خود ساختہ ترجمان خود ہی بن جاتا ہے. کبھی کہتا ہے کہ میں تو فوج کی بات اور ان کے دل کی بات جانتا ہوں. ککھ نہیں جانتا، کچھ پتا نہیں ہے، کوئی پیش کوئی پوری نہیں ہوتی. مگر شرم ہی نہیں آتی. ہر بار موصوف کی پیش گوئیاں ختم ہوتی ہیں، اگلی پیش گوئی کر دیتے ہیں. اور قربان جاؤں میڈیا کے بعد چینلز پہ جو انہیں بلاتے ہیں تاکہ وہ بیٹھ کے ہمیں گالیاں نکالیں آرام سے. تو بھائی ہمیں فرق نہیں پڑتا، آپ یہ کام کرتے رہیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں میرے دوستو، جدوجہد جاری. مجھے آپ کو یہ کہنا ہے NA 125 کے بھائیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو، نوجوانوں کو کہ ہماری جدوجہد جاری ہے. جمہوریت کا سفر پیش ہونے کے لیے